یہ انگریزی کا 9 ہے یا 6 ہے؟ ایک شخص کہہ رہا ہے 9 ہے، دوسرا فرد کہہ رہا ہے 6 ہے۔ کسی ایک کا صحیح ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دوسرا غلط ہے، اس لیے کہ آپ کو دوسرے کو گنجائش دینی ہوگی اس کے سرکمسٹانسز کے حوالے سے دیکھنے سے۔ لہذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں تو کم از کم اتنا بھی سمجھیں کہ دوسرا غلط نہیں ہے، اس کا بھی کوئی وجہ ہے جس بنیاد پہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ معاملہ آتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، اسے ایمپیتھی بھی کہتے ہیں۔ آرگنائزیشن کے اندر جو ہے جب اختلافات ہوتے ہیں تو کچھ یہ رویے نظر آتے ہیں، لیکن ان رویوں کے اندر آپ کو دونوں میں نظر آئے گا کہ جب آپ اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو پھر آپ کی آرگنائزیشن کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اور لے ڈوبنے والا آپ کو ڈبوتا نہیں ہے، خود بخود تختے کے ذریعے سے آپ ڈبو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر دو چیزیں ہم جانوروں سے سیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان نے دفن کرنا کوے سے سیکھا ہے، کنگھی کرنا بندر سے سیکھا ہے، اس لیے کہ وہ تو اندازہ ہوا۔ اب یہاں پر دو جانور ہیں ایسے جو گھاس کھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، اور دونوں کی کنڈیشن سیکنڈ تصویر میں ابتر ہو رہی ہے۔ پھر دونوں مل کے مفاہمت کرتے ہیں، اور پھر دونوں مل کر ایک طرف کو صاف کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف کو۔ یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ورلڈ میں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنے آرگنائزیشنز میں اور چھوٹے چھوٹے بزنس مین ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں کر سک رہے۔ اس کی وجوہات پہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی، لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لڑائی کی بجائے اگر مفاہمت کے ساتھ چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگی۔ اردو کے 4 حروف ہیں، رے، فے، یہ، قاف۔ پہلا لفظ بنتا ہے رفیق، اس کا دوسرا لفظ بنتا ہے فریق، اور اس کا تیسرا لفظ بنتا ہے فقیر۔ تو آپ کوشش کریں کہ رفیق بن کر کام کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ کا ادارہ ہو یا آپ کی پارٹنرشپ ہو۔ اب آئیے دوسری تصویر کی طرف۔ ایک دریا ہے، اس کے اوپر 1.5 فٹ کا برج ہے، ایک طرف سے بکرا آ رہا ہے، دوسری طرف سے بکرا آ رہا ہے، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور دونوں نے اپنی میں کی آوازیں نکالنی ہیں۔ میں وہی اردو، میں مائی سیلف، اور دونوں کو ٹکرانا ہے، اور دونوں ٹکرا کر پانی میں گریں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے اوپر سے واک اوور لے لو، تم بھی بچ جاؤ گے، میں بھی بچ جاؤں گا۔ زندگی کے اندر اس واک اوور کی بہت اہمیت ہے، چاہے ہماری وہ گھریلو زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو یا ادارتی زندگی ہو، اس میں بڑی اہمیت ہے۔ اب جب مفاہمت کرنی ہے تو آپ سامنے والے کے معاملات کو سنیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس جو فیکٹس ہیں ان کو آپ شیئر کریں، جو آپ کے پاس بغیر فیکٹ کی چیزیں ہیں ان کو آپ بیچ میں نہیں لائیں۔ آپ پوری صورتحال میں ٹیکفل رہیں اور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کیا ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ایموشنز کو بیچ میں لانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ اور
قرآن حکیم میں ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہم دنیا سے کیا لے جائیں گے؟ یہ باکس جو نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے وہ ہے۔ کوشش کریں کہ اس دنیا میں ایسے معاملات کریں جس میں بعد میں مشکلات نہ ہوں۔ Sometimes it's best to stay silent but keep your eye open. The truth always comes out in the end. آپ کو بعض صورتحال کے اندر خاموش رہنا پڑتا ہے تو پھر سچ اپنا طلوع ہوتا ہے اور اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ اور اس دنیا میں اور آرگنائزیشنز میں رہتے ہوئے آپ ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دیں جو آپ کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتے اور آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔